اسی دوران ہمارے اس اجتماع کے ممبر پر تشریف لائے حضرت اقدس حضرت مولانا جمیل الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور حضرت مولانا غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ تمام حضرات کو، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ملتمس ہوں کوٹدو سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان حضرت مولانا سمیع اللہ حیدری صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاك يا رسول الله قال الذين يروون أحاديثي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ کھائی ہے قسم قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، جب اصحاب کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، ذرا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سب صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا؟ انتہائی قابل قدر اکابرین امت، میرے شیخ مربی علماء کرام قراء اعظام، دور قریب سے تشریف لانے والے غیرت مند سنی مسلمان، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ روحانی اجتماع جو کہ ایک روحانی مرکز کے اندر منعقد ہے، ختم قرآن اور ختم بخاری شریف کے عنوان سے دعا یہ ہے کہ خالق لم یزل اس گلشن درخواستی کو تا قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ اونچی آواز سے آمین۔
یہاں پر محنت کرنے والے اساتذہ کرام، پڑھنے والے طلباء اور اس مرکز کے ساتھ تعلق اور محبت رکھنے والوں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین کہیں۔ برادران مکرم، حضرت مولانا احمد الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے میں رات کراچی میں تھا، حضرات کا حکم آیا، میں نے سعادت سمجھتے ہوئے اس مرکز کی حاضری کے لیے آج ہی صبح پہنچا۔ اس نیت سے پہنچا کہ یہ مرکز عام نہیں ہے، ایک حافظ الحدیث کا مرکز ہے جس کو ہر رات آمنہ کے لال کا دیدار ہوتا تھا۔ اس نیت سے آیا کہ وہ مقبول شخصیات تھے اور آج ان کا مرکز انشاءاللہ نورانیت سے بھرا ہوا ہے۔ میرے شیخ بزرگان جن کا دیدار کرنا بھی زیارت ہے، اسٹیج پر اکابرین امت جلوہ گر ہیں، ان حضرات کی زیارت کرنے کے لیے اور دعائیں لینے کے لیے میں اور آپ آئے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ خالق لم یزل ہمارا آنا قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے رہنے کی جگہ 4 ہیں۔ اسی کے باتیں اس کے مطابق میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہے انشاءاللہ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے رہنے کی جگہ کتنی ہے بھائی؟ آخر تک آپ حضرات بولیں گے، میں نے اکابرین سے دعا لینی ہے، آپ حضرات کو بات بتانی ہے، اور ہمارے اساتذہ اور شیخ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، پڑھاتے بھی ہیں ساتھ سبق سنتے بھی ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے کے بعد کتنی جگہ ہیں بھائی؟ سب بولیں، اونچی آواز سے بولیں۔ یہ شیوخ کا کتنا آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ کے لیے اتنا پیارا پنڈال سجایا ہے، کرسیاں لگا کر دی ہیں، آپ کا اکرام کیا ہے، آپ دین کی مجلس میں آئے ہیں تو ثواب کی نیت سے بولیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کتنی جگہ ہیں بھائی؟ اونچی آواز سے بولیے۔ 4 جگہ ہیں۔ پہلی جگہ دنیا ہے، دوسری جگہ قبر ہے، تیسری جگہ محشر ہے، اور چوتھی جگہ انشاءاللہ جنت ہے۔ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ، گونج آنی چاہیے انشاءاللہ۔ جو جو ارادہ رکھتا ہے جنت میں جانے کا اونچی آواز سے بولو انشاءاللہ۔ ٹھکانہ کون سا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ کہنا تو چاہیے تھا کہ جنت اور جہنم، لیکن میں نے کہا انشاءاللہ جنت ہے، اس لیے کہ دنیا کا سروے ہے، 7 ارب کے قریب انسان ہیں، ان میں سے 2 ارب انسان مسلمان ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں۔ وہ 2 ارب میں سے انشاءاللہ ہمارا وہاں شمار ہوتا ہے۔ ہم اس لیے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، آمنہ کے لال کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم جنت اور جہنم کو بھی مانتے ہیں، ہم قبر کو بھی مانتے ہیں، قبر کی بعد کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر کو بھی مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان والا کہلاتا ہے، اور ایمان والے کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولے، آپ مل کر ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولے میں انشاءاللہ جنت ہے انشاءاللہ۔ پہلی جگہ دنیا ہے جہاں انسان رہنا ہے، اور دنیا کی کامیابی اگر مل گئی،
قبر بنے گی، قبر بن گئی، محشر بنے گا، محشر بن گیا، جنت مل جائے گی۔ اور دنیا کے اندر جہاں لوگ مال و دولت کے اندر اعزاز چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ سنو، دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے تحت علم کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جب سینے میں علم آ جاتا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی، بولے بھائی، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے، ہمارے عنوان جو مدارس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، دو طرح کے عنوان ہوتے ہیں، ایک تکمیل قرآن ہوتا ہے، ایک تکمیل بخاری شریف ہوتی ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے، جہاں ہم بخاری سال کے اندر، اس سال کے اندر بخاری شریف پڑھتے ہیں، وہاں ابو داؤد بھی پڑھتے ہیں، وہاں مسلم بھی پڑھتے ہیں، وہاں ابن ماجہ بھی پڑھتے ہیں، ہم وہاں نسائی بھی پڑھتے ہیں، ہم طحاوی بھی پڑھتے ہیں، سیاستہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب تکمیل کی بات ہوتی ہے تو عنوان کون سا ہوتا ہے بھائی؟ یہ میرے علماء بولے، طلباء بولے بھائی، کون سا عنوان ہوتا ہے؟ ختم بخاری، تکمیل بخاری۔ دوسری کتابوں کی تکمیل کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ تکمیل قرآن کی بات اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، میرے اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو تحفہ دیے ہیں، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے۔ یہ دولت کوئی عام نہیں ہے، ساری کائنات کی دولتوں کو جمع کیا جائے، ہیرے جواہرات کو جمع کیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن جیسی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو اتارا بھی میں نے ہے، اس کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں۔ اللہ کی حفاظت کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کائنات میں سینوں کو چنتے ہیں اور ان سینوں میں اپنا قرآن محفوظ کر دیتے ہیں۔ سینوں کو چننے والا کون ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولے۔ یہ آج یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی نظر میں یہ بچے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے سینوں کو چنا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میرا رب چنتا ہے، پھر ان کو چن کر قرآن کو سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہم تکمیل قرآن رکھتے ہیں، اور تکمیل بخاری کا عنوان اس وجہ سے رکھتے ہیں۔ علامہ مروسی رحمت اللہ علیہ، ابو زید علامہ مروسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں تھا، مجھے نیند آ گئی، میں سویا تو آمنہ کے لال کا دیدار ہوا۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا، یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، ابا زید بتا کب تک شافعی کی کتاب پڑھتا رہے گا، میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے سوال کیا، ماں کتابوں کا، اللہ کے نبی آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میری کتاب وہ ہے جس کو محمد بن اسماعیل نے جمع کیا ہے۔ میری کون سی کتاب ہے بھائی؟ جس کو محمد بن اسماعیل نے جمع کیا۔ محمد بن اسماعیل نے جس کو جمع کیا وہ یہی بخاری شریف ہے، یہی بخاری شریف ہے۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور بخاری شریف کی نسبت کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولے، آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اس لیے کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْرُسُ کتابی، تم میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس لیے اس کا عنوان دیتے ہیں، یہ دنیا ہے، پہلا مقام جہاں انسان نے رہنا ہے، یہاں انسان کی کامیابی اسی علم کے اندر ہے، یا کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، یا آمنہ کے لال کے فرمان کے اندر ہے۔ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی بولے بھائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ امام بخاری کوئی عام نہیں ہے، علامہ فربی رحمت اللہ علیہ جو امام ترمذی کے استاد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن دیکھا، دیدار کیا۔ کملی والے مصطفیٰ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کملی والے مصطفیٰ کا فرمان سنیے، علامہ فربی فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے فرمایا سنو، جب محمد بن اسماعیل کے پاس جاؤ تو اس کو جا کر محمد کا بھی سلام دے دینا، اس کو جا کر میرا بھی سلام کہنا۔ اور علامہ عبد الواحد ابن آدم فرماتے ہیں میں نے ایک دن آمنہ کے لال کو دیکھا، کملی والے مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرمایا کچھ دنوں کے بعد مجھے خبر ملی محمد بن اسماعیل بخاری دنیا سے چلے گئے، تو میں نے جا کر تحقیق کی، وہی دن تھا جس دن میں نے خواب میں دیکھا تھا آمنہ کے لال انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا محمد بن اسماعیل کتنا تو خوش نصیب ہے کہ جس کا انتظار آمنہ کا لال کر رہا ہے۔ آخری بات اور ختم، جس نے دنیا کے اندر اس علم کو سینے سے لگایا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوا۔ علامہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور اکابرین امت جو حدیث سے جن گئے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اور میں نے وہی حدیث کی محبت شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے اندر دیکھی ہے۔ 1,00,000 حدیث کا حافظ ہے، 1,00,000 حدیث کا حافظ ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، اللہ کی قسم ہے شیخ درخواستی نور اللہ مرقدو وہ شخصیات ہیں جو آمنہ کے لال کی حدیث سے پیار رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، جس محبت کی وجہ سے کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ رات کے اندر آمنہ کے لال کا دیدار نہ ہوتا ہو۔ آج یہ اکابرین شیوخ، یہ شیخ درخواستی کی نشانیاں آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا فخر استاذ العلماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ جب دنیا بن جاتی ہے آخرت بن جاتی ہے۔ آخری بات اور علماء توجہ کرنا، یہ طالب علم کا جملہ ہے۔ حضرت عبدالجابر بن عبداللہ اور حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہما کی قبر ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ بادشاہ وقت کے خواب میں آئے، پانی ہماری قبروں کی طرف آ رہا ہے، ہماری میتوں کو نکال کر کسی اور جگہ پہ منتقل کر دو۔ اس بادشاہ نے علماء کو بلایا، شیوخ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے کہا کہ یہ ہے ہماری میتوں کو نکالو، کیا حکم ہے؟ یہ تو صحابی ہیں، کیا میں ان کی قبروں کو کھود سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا، کہا سنو، اگر آپ ان کی قبریں کھودنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کچھ وقفے پر آپ زمین کھودیے، وہاں اگر پانی کا اثر ہو تو پھر آپ ان کی قبروں کو کھودنا وہاں سے نکالنا، اگر پانی کا اثر نہ ہو تو آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو کملی والے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اس وجہ سے قبریں نہ کھودیے گا۔ جب کچھ فٹ کے فاصلے پہ مٹی نکالی گئی، گڑھا کھودا گیا تو واقعیتاً اندر سے نظر آیا پانی جا رہا ہے۔ بس علماء نے دیکھا، شیوخ نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ قبروں کو کھولیے۔ ان صحابہ کرام کے جابر بن عبداللہ اور حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہما کے قبروں کو کھودا گیا۔ اوہ دنیا فلک نے دیکھا، چشم فلک نے منظر دیکھا۔ لوگوں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں جب قبروں کو کھودا گیا، نبی کی غلاموں کی میتوں کو نکالا گیا، ارے جسم تو گزارا گیا، ان کے جسم پہ لگنے والے جو کفن کی چادر تھی وہ بھی رب کعبہ کی قسم تر و تازہ پڑی ہوئی تھی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے، وہ بھی تر و تازہ پڑی ہوئی ہیں۔ جب میت کو نکال کے جا رہے ہیں، پوری توجہ، تو کسی نے کہہ دیا لوگو ہم نے آمنہ کے لال کا دیدار تو نہیں کیا،
ہم کمرے والے مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھ سکے، ہماری خواہش یہ ہے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہم ان صحابہ کے چہرے کو دیکھ لیں، ذرا کفن کی چادر کو ہٹا دو، ہمیں صحابہ کا دیدار تو کرا دو۔ ہم نبی کے دور کو تو نہیں پا سکے، جو لوگوں نے خواہش کی ہے جب صحابہ کے چہرے کھولے گئے، ارے کون صحابہ تھے جو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے؟ کوئی عام تھوڑے تھے جنہوں نے نبی سے مصافحہ بھی کیا ہوگا، معانقہ بھی کیا ہوگا، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، نبی کا دیدار بھی کیا ہوگا، نبی کا جھوٹا بھی پیا ہوگا۔ ارے نبی عائشہ کے حجرے سے نکل کر آتے ہوں گے، سب سے پہلے اس چاند سے حسین چہرے پہ نظریں بھی ڈالی ہوں گی۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے نبی کا دیدار کیا ہوگا۔ کہا ہمیں بھی دکھا دو۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، اللہ کی قسم وہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی تھوڑی سی آنکھیں فراخ تھی اور کھلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے دیدار کیا، لوگوں نے چہرے کو دیکھا، کوئی عام لوگ تھوڑے تھے، نبی کے صحابی تھے، نبی کی مجلس کو پانے والے لوگ تھے۔ ارے جب لوگوں نے دیکھا، نبی کے صحابہ کا دیدار کیا، ایک آدمی کھڑا ہوا، زور سے کلمہ پڑھنے لگا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا وہ تو عیسائی تھا، اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا، کیوں کلمہ پڑھتا ہے؟ کہتا سنو میں آئیلس اسپیشلسٹ ہوں، آنکھوں کا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے آنکھیں کیسی ہوتی ہے۔ کہا سنو آنکھوں کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، جب آدمی مر جاتا ہے وہ آدھے گھنٹے تک باقی رہتی ہے۔ میں نے صحابی کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ چمک اب تک باقی ہے، وہ چمک اب تک باقی ہے۔ ارے جس نے دنیا بنائی ہے اس کی آخرت بھی بن گئی، قبر بھی بن گئی۔ آمنہ کے لال کی مجلس کوئی عام نہیں ہے، جو علم سے جڑ جاؤ یہ خوش نصیب علماء، یہ علماء، ان کی اساتذہ اور مشائخ جنہوں نے ان پر محنت کی ہے۔ آج اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے، آمنہ کے لال کا فرمان بھی محفوظ ہے، یہ دین کے چوکیدار بھی ہے، دین سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ انشاءاللہ رب سے امید ہے، قرآن بھی عالی ہے، قرآن سے جڑنے والے لوگ بھی بولے بھائی عالی ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم ان سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے بھائی۔ انشاءاللہ ہم مدارس سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ علماء سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور میں آخر میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ہم کبھی تو ہم مدینہ کے در و دیوار دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کبھی ہم بھی مدینہ کے در و دیوار دیکھیں گے، وہ فرشتے جس پہ اترتے ہیں درود پاک پڑھنے کو، اس روضہ عطر کے وہ حسین انوار دیکھیں گے، محو خاک ہمراہ سے ہیں جو نبوت کے قیامت تک ابو بکر و عمر نبی کے وہ دونوں یار دیکھیں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔